السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں۔ اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن منزہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے، تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے، میرے ساتھ ہے وہ، میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں۔ اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن منزہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے، تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ،
जिस पर रमशा जवाब में उसे कहती है, मेरे साथ है वो, मेरे घर में। ये सुनकर सुल्तान मुस्कुरा देता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुल्तान अब जानता है कि उसका आधा प्लान कामयाब हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ नगीन का उसके पास वापस आना बाकी रह चुका है। उधर हारून के जाने के बाद नगीन बहुत ज़्यादा तनहा हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि इस सब हालात के बाद क्या नगीन अब सुल्तान के पास वापस जाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 37 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन की तबीयत ख़राब होने की वजह से हारून दुबई जाने से तो रुक जाता है, लेकिन कहानी में तो तब ट्विस्ट आता है जब दूसरी तरफ हारून की गैर मौजूदगी में नगीन बहुत ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, क्योंकि रमशा बहुत ही बुरे तरीके से उसे अपने जाल में फंसा चुकी है। नगीन शदीद जज्बाती होकर अपनी बहन से कहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो अचानक शहर से बाहर कैसे चले गए। वो घबराहट में कहती है कहीं सुल्तान ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया, जिस पर आप देखेंगे कि उसकी बहन मुनज़्ज़ा उसे हौसला देती है कि परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। लेकिन उधर जो होना था वो तो हो चुका है। रमशा हारून को नगीन के बारे में मुकम्मल तौर पर बदगुमान कर चुकी है। रमशा हारून को नगीन के बारे में बताते हुए कहती है, सच तो ये है कि वो झूठी, मक्कार और धोखेबाज लड़की इस लायक ही नहीं है कि तुम उसे चाहो। अब एक बार सबके लिए तुम ये चैप्टर ख़त्म करोगे। रमशा की ये सब बातें सुनकर हारून बहुत ज़्यादा बदगुमान हो जाता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि वो शदीद गुस्से में घर आता है और घर आकर शदीद गुस्से में नगीन से कहता है, तुमने झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे, लेकिन अब तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो नगीन की गर्दन दबोचते हुए उसे कहता है, तुमने अपने चेहरे पर जो मासूमियत और शराफत का लबादा ओढ़ा हुआ था ना, वो अब उतर चुका है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां किसी एक मर्द के साथ रह ही नहीं सकती। नगीन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वह हारून को अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन हारून उसकी एक भी नहीं सुनता। जिसके बाद आप देखेंगे कि हारून नगीन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और अब वो रमशा के पास जा चुका है, जो कि पैसे की खातिर उसे छोड़कर गई थी और अब पैसे की खातिर ही उसे अपना रही है। रमशा हारून से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सब होने के बाद रमशा सुल्तान को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है कि आपका काम आपके प्लान के मुताबिक हो चुका है। सुल्तान उससे पूछता है, अब कहाँ है वो? जिस पर रमशा जवाब में उसे कहती है, मेरे साथ है वो, मेरे घर में। ये सुनकर सुल्तान मुस्कुरा देता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुल्तान अब जानता है कि उसका आधा प्लान कामयाब हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ नगीन का उसके पास वापस आना बाकी रह चुका है। उधर हारून के जाने के बाद नगीन बहुत ज़्यादा तनहा हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि इस सब हालात के बाद क्या नगीन अब सुल्तान के पास वापस जाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 37 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन की तबीयत ख़राब होने की वजह से हारून दुबई जाने से तो रुक जाता है, लेकिन कहानी में तो तब ट्विस्ट आता है जब दूसरी तरफ हारून की गैर मौजूदगी में नगीन बहुत ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, क्योंकि रमशा बहुत ही बुरे तरीके से उसे अपने जाल में फंसा चुकी है। नगीन शदीद जज्बाती होकर अपनी बहन से कहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो अचानक शहर से बाहर कैसे चले गए। वो घबराहट में कहती है कहीं सुल्तान ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया, जिस पर आप देखेंगे कि उसकी बहन मुनज़्ज़ा उसे हौसला देती है कि परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। लेकिन उधर जो होना था वो तो हो चुका है। रमशा हारून को नगीन के बारे में मुकम्मल तौर पर बदगुमान कर चुकी है। रमशा हारून को नगीन के बारे में बताते हुए कहती है, सच तो ये है कि वो झूठी, मक्कार और धोखेबाज लड़की इस लायक ही नहीं है कि तुम उसे चाहो। अब एक बार सबके लिए तुम ये चैप्टर ख़त्म करोगे। रमशा की ये सब बातें सुनकर हारून बहुत ज़्यादा बदगुमान हो जाता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि वो शदीद गुस्से में घर आता है और घर आकर शदीद गुस्से में नगीन से कहता है, तुमने झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे, लेकिन अब तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो नगीन की गर्दन दबोचते हुए उसे कहता है, तुमने अपने चेहरे पर जो मासूमियत और शराफत का लबादा ओढ़ा हुआ था ना, वो अब उतर चुका है,
کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے میرے ساتھ ہے وہ، میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن منزہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے، اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے میرے ساتھ ہے وہ، میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن منزہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔
لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا اب ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے، تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے، میرے ساتھ ہے وہ، میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن منزہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا اب ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے، تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے، میرے ساتھ ہے وہ، میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔
السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ لیکن شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن مرنزا اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے، تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے، میرے ساتھ ہے وہ، میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن مرنزا اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے، تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ،
جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے میرے ساتھ ہے وہ میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن منزہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے میرے ساتھ ہے وہ میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن منزہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے،
کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے میرے ساتھ ہے وہ، میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن مرنزا اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں مکمل طور پر بدگمان کر چکی ہے۔ رمشا ہارون کو نگین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی، مکار اور دھوکے باز لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اسے چاہو۔ اب ایک بار سب کے لیے تم یہ چیپٹر ختم کرو گے۔ رمشا کی یہ سب باتیں سن کر ہارون بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شدید غصے میں گھر آتا ہے، اور گھر آ کر شدید غصے میں نگین سے کہتا ہے تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا تم نے مجھے، لیکن اب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین کی گردن دبوچتے ہوئے اسے کہتا ہے تم نے اپنے چہرے پر جو معصومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا، وہ اب اتر چکا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نگین یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہارون کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہارون اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون نگین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اب وہ رمشا کے پاس جا چکا ہے، جو کہ پیسے کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب پیسے کی خاطر ہی اسے اپنا رہی ہے۔ رمشا ہارون سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہونے کے بعد رمشا سلطان کو کال کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ آپ کا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے اب کہاں ہے وہ، جس پر رمشا جواب میں اسے کہتی ہے میرے ساتھ ہے وہ، میرے گھر میں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سلطان اب جانتا ہے کہ اس کا آدھا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف نگین کا اس کے پاس واپس آنا باقی رہ چکا ہے۔ ادھر ہارون کے جانے کے بعد نگین بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب حالات کے بعد کیا نگین اب سلطان کے پاس واپس جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہارون دبئی جانے سے تو رک جاتا ہے، لیکن کہانی میں تو تب ٹویسٹ آتا ہے جب دوسری طرف ہارون کی غیر موجودگی میں نگین بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ رمشا بہت ہی برے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ نگین شدید جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک شہر سے باہر کیسے چلے گئے۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی ہے کہیں سلطان نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن مرنزا اسے حوصلہ دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔
लेकिन उधर जो होना था वो तो हो चुका है। रमशा अब हारून को नगीन के बारे में मुकम्मल तौर पर बदगुमान कर चुकी है। रमशा हारून को नगीन के बारे में बताते हुए कहती है, सच तो ये है कि वो झूठी, मक्कार और धोखेबाज लड़की इस लायक ही नहीं है कि तुम उसे चाहो। अब एक बार सबके लिए तुम ये चैप्टर ख़त्म करोगे। रमशा की ये सब बातें सुनकर हारून बहुत ज़्यादा बदगुमान हो जाता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि वो शदीद गुस्से में घर आता है और घर आकर शदीद गुस्से में नगीन से कहता है, तुमने झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे, लेकिन अब तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो नगीन की गर्दन दबोचते हुए उसे कहता है, तुमने अपने चेहरे पर जो मासूमियत और शराफत का लबादा ओढ़ा हुआ था ना, वो अब उतर चुका है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां किसी एक मर्द के साथ रह ही नहीं सकती। नगीन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो हारून को अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन हारून उसकी एक भी नहीं सुनता। जिसके बाद आप देखेंगे कि हारून नगीन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और अब वो रमशा के पास जा चुका है, जो कि पैसे की खातिर उसे छोड़कर गई थी और अब पैसे की खातिर ही उसे अपना रही है। रमशा हारून से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सब होने के बाद रमशा सुल्तान को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है कि आपका काम आपके प्लान के मुताबिक हो चुका है। सुल्तान उससे पूछता है, अब कहाँ है वो? जिस पर रमशा जवाब में उसे कहती है, मेरे साथ है वो, मेरे घर में। ये सुनकर सुल्तान मुस्कुरा देता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुल्तान अब जानता है कि उसका आधा प्लान कामयाब हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ नगीन का उसके पास वापस आना बाकी रह चुका है। उधर हारून के जाने के बाद नगीन बहुत ज़्यादा तनहा हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि इस सब हालात के बाद क्या नगीन अब सुल्तान के पास वापस जाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 37 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन की तबीयत ख़राब होने की वजह से हारून दुबई जाने से तो रुक जाता है, लेकिन कहानी में तो तब ट्विस्ट आता है जब दूसरी तरफ हारून की गैर मौजूदगी में नगीन बहुत ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, क्योंकि रमशा बहुत ही बुरे तरीके से उसे अपने जाल में फंसा चुकी है। नगीन शदीद जज्बाती होकर अपनी बहन से कहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो अचानक शहर से बाहर कैसे चले गए। वो घबराहट में कहती है कहीं सुल्तान ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी बहन मुनज़्ज़ा उसे हौसला देती है कि परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। लेकिन उधर जो होना था वो तो हो चुका है। रमशा हारून को नगीन के बारे में मुकम्मल तौर पर बदगुमान कर चुकी है। रमशा हारून को नगीन के बारे में बताते हुए कहती है, सच तो ये है कि वो झूठी, मक्कार और धोखेबाज लड़की इस लायक ही नहीं है कि तुम उसे चाहो। अब एक बार सबके लिए तुम ये चैप्टर ख़त्म करोगे। रमशा की ये सब बातें सुनकर हारून